ہمارے بیانات کا سلسلہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے حوالے سے ہیں کہ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے قیامت کے 3 بڑے نشانیوں کو ذکر کیا کہ حضرت مہدی کا آنا، دجال کا آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تھا۔ اسی طرح قیامت کا چوتھا بڑی نشانی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے حدیث میں بیان فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگا جب تک کہ یہ 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہوں، تو ان 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج اور ماجوج کا آنا ہے۔ یاجوج اور ماجوج بنی آدم کے نسل سے ایک بہت ہی قدرت مند اور مضبوط مخلوق ہے اور ان کا سلسلہ یہ نسب یافس بن نوح تک جاتا ہے۔ یہ قفقاز کے پہاڑوں میں رہتے ہیں اور انہوں نے کئی بار اپنے پڑوسی ممالک میں بہت زیادہ ظلم و ستم کیا اور لشکر کشی کیا، ان پر حملہ کیا اور قتل و غارت کیا، اور پھر ان کے پڑوسی ممالک نے ذوالقرنین سے ان کا شکایت کیا کہ اس طرح ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں، تو ذوالقرنین نے ان کے آگے ایک سد یعنی ایک دیوار بنایا اور ان کو دیوار کے پیچھے چھپا دیا۔ اور اسی طرح قیامت کے قریب بھی یہ قوم دوبارہ اس دیوار کے پیچھے سے نکلیں گے اور بہت زیادہ لوگوں پر ظلم و ستم کریں گے، کہیں ممالک پر حملہ کریں گے اور قتل و غارت کریں گے، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا خبر دیا ہے۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن ان کے پاس آئے اور بہت ہی زیادہ وحشت زدہ اور گھبرائے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ ہائے وائے اہل عرب پر اس بڑے شر کے حوالے سے جو ان کے نزدیک آ چکا ہے، اور اپنے انگوٹھا اور انگشت شہادت کو یوں ملا کر ایک دائرہ بنایا اللہ کے نبی نے، اور فرمایا کہ آج یاجوج اور ماجوج کے دیوار میں سے اتنا حصہ سوراخ ہو چکا ہے۔ یعنی یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ یاجوج اور ماجوج کے دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں ہے، نواس بن سمعان روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یعنی اللہ تبارک و تعالی یاجوج اور ماجوج کو بھیجیں گے اور وہ ہر بلندی سے سرازیر ہوں گے، ہر بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں گے اور لوگوں پر حملہ کر رہے ہوں گے اور قتل و غارت اور ظلم و ستم کریں گے۔ لہٰذا ہر مسلمان کا اس پر یقین ہے کہ یاجوج اور ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اور وہ آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ کب آئیں گے اور کس طرح آئیں گے اور کن مناطق میں ظلم و ستم کریں گے، اس کے بارے میں احادیث میں کوئی تفصیلات نہیں ہے، اور یہ غیب کے امور میں سے ہے جو صرف اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں۔ اور قیامت کے بڑی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی یہ ہے کہ زمین میں 3 جگہ خسف ہوں گے، یعنی 3 جگہ زمین زیر و زبر ہوں گے، زمین نیچے کو ہوگا اور اس میں خسف ہوں گے، اور ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف اور ایک جزیرۃ العرب میں، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الساعة لا تكون حتى تكون 10 آیات، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں پورے نہیں ہوتی، اور ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ خسف بھی ہے، جیسے کہ فرمایا کہ خسف بالمشرقی و خسف بالمغربی و خسف فی جزیرۃ العرب، یعنی ایک خسف مشرق میں ہوگا، زمین نیچے ہوگا، اور ایک خسف مغرب کی طرف اور ایک خسف جزیرۃ العرب میں۔ اور یہ کہ یہ تینوں خسف کہاں پر ہوں گے، اس کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی واضح بات نہیں کی، لیکن کچھ علماء کچھ جگہوں کا نام بتا رہے ہیں، یعنی لوگوں کے حالات اور اعمال کے مطابق جو ان جگہوں پر ہو رہا ہے، جتنے وہاں پر زیادہ گناہ اور نافرمانی ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے ایک جگہ مشرق میں اور ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں نام لیا ہے کہ شاید خسف اس جگہ پر ہوں، لیکن یہ یقینی نہیں ہے کہ یہ جگہ کون سی جگہ ہوگی، اور یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں۔ اور اسی طرح قیامت کے ان 10 بڑی نشانیوں میں سے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا، ایک نشانی بلیک سموک یا ایک دھواں ہے، جس کا ذکر سورہ دخان میں بھی ہے، قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ قیامت کے ایک نشانیوں میں سے یہ ہے کہ کالا اور غلیظ دھواں ظاہر ہوگا، لیکن اس کا اثر مومنوں پر بہت سطحی اور آسان ہوگا، لیکن کافروں پر یہ ایک عذاب کی طرح نازل ہوگا اور ان پر بہت زیادہ سخت اثر کرے گا، ان کے باڈی کے ہر سوراخ سے اندر جائے گا اور ان کے لیے درد اور رنج کا سبب بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ایک مدت تک لوگ اچھے اعمال کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ فتنہ اور فساد پھر بہت زیادہ ہو جائے گا، لوگ بہت زیادہ گناہ اور فساد کریں گے اور ہر طرح سے اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالی اس دعا کو ظاہر کرے گا جو زمین اور آسمان کی فضا کو کور کرے گا، اور 40 دن تک یہ دعا رہے گا، اور 40 دن کے بعد آسمان کا
فضا صاف ہو جائے گا اور لوگ یعنی سکون کا سانس لیں گے. اور یہ دعا سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے ظاہر ہوگا تاکہ لوگوں کو تنبیہ کرے اور ان کو باخبر کرے کہ قیامت بہت زیادہ نزدیک ہے. تو جو لوگ اس دعا سے عبرت حاصل کریں گے اور اس دعا کے ظاہر ہونے کے بعد سمجھ لیں گے کہ قیامت قریب ہے اور اپنے اعمال کو درست کریں گے اور توبہ کریں گے تو یہ دعا ان کے لیے رحمت ہے. لیکن جو لوگ اس کو صرف ایک آلودگی اور دعا سمجھیں گے اور اس سے عبرت حاصل نہیں کریں گے تو ان کے لیے یہ دعا ایک عذاب ہے. یہ دعا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ دخان میں فرمایا فارتقب یوما تأتی السماء بدخان مبین. بس اے محمد انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان میں ایک واضح اور آشکار دعا آئے گا. اور اسی طرح حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس حدیث کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان الساعۃ لا تکون حتی تکون 10 آیات کہ قیامت نہیں آئے گا جب تک کہ 10 بڑی علامتیں ظاہر نہ ہوں. فذکر الدخان. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 بڑی علامتوں میں دخان یا اس دعا یا بلیک اسموک کا بھی ذکر کیا.